دفعہ وعدہ کرے خلاف ورزی کرے، کسی سے جھگڑا ہو جائے تو گالی بند کرے، اور وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، جب کوئی عہد کرے تو بدعہدی کرے، اور مومن وعدے کا پکا ہوتا ہے۔ تو فرمایا نبی کریم علیہ السلام نے کہ دو چیزیں ایسی ہیں جن میں اکثر لوگ دھوکے میں پڑے۔ الصحت، نمبر 1 صحت، کسی صحت مند آدمی سے آپ آخرت کی بات کریں، قبر کی بات کریں تو ایسا لگتا ہے کہ فلاں صاحب ان کو اٹیک ہو گیا، ارے فلاں صاحب ان کو شوگر کی بیماری ہو گئی تھی، ارے فلاں صاحب یہ ہو گیا تھا۔ ایسا لگتا ہے ان تمام چیزوں سے ہماری گارنٹی ہے، حفاظت کا وعدہ ہمیں نہیں ہوگا۔ ابھی ہمارے یہاں محمدی میں ہمارے مدرسے کا طالب علم تھا، اس کے والد کمال صاحب بالکل نوجوان، ابھی ان کا انتقال ہوا، کہیں بس کوئی ضعیف و کمزور نہیں، میں مولانا صاحب جانتے ہیں بالکل نوجوان ہٹے کٹے اور تندرست، مانو ایک دن بیماری کے بعد اللہ کو پیارے ہو گئے۔ الصحت، صحت، نمبر 1 صحت، اکثر لوگ دھوکے میں پڑے ہیں۔ والفراغ، اور فراغت، آج ہماری اگر فراغت ہم کو ملی ہوئی ہے، ہم تلاوت قرآن کر سکتے ہیں، ذکر اللہ کر سکتے ہیں، ہم نماز کے فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل پڑھ سکتے ہیں، اپنے آپ کو اللہ کی یاد میں لگا سکتے ہیں۔ خدا معلوم کل کا دن کیسی مصروفیت لے کے آئے گا، کیسی مشغولیت لے کے آئے گا، اور اسی کو حدیث پاک میں ذرا واضح انداز سے کہا گیا۔ دوسری حدیث میں حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس، تم 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ انہی میں سے پہلی چیز صحتک قبل سقمک، اپنی تندرستی کو غنیمت جانو اپنی بیماری سے پہلے۔ وفراغک قبل شغلک، اپنی فراغت کے زمانے کو غنیمت جانو اپنی مشغولیت سے پہلے۔ وغناک قبل فقرک، اپنی مالداری کے زمانے کو غنیمت جانو محتاجگی سے پہلے۔ ایک آدمی مالدار تھا، بڑا وسعتیں دی ہوئی تھی، خدا معلوم کس وجہ سے آزمائش آ گئی، افلاس آ گیا، تنگی آ گئی۔ بہت سے لوگوں کو دیکھا زمانے میں کہ جو گاڑیوں کے مالک ہوتے تھے فٹ پاتھ پہ، جو کوٹھیوں کے بنگلوں کے مالک ہوتے تھے وہ معلوم ہے چھپر کے نیچے آ گئے، چھپر بھی ختم ہو گئے۔ بعض ایسے بھی لوگ ہوتے تھے جن کے پاس کئی مکان، آج انہی میں سے کسی ایک مکانے میں کرایہ دار کی حیثیت سے رہ رہے ہیں۔ زمانے نے ایسے حالات بھی دیکھے، تو فرمایا غنا قبل فقر، اپنی مالداری کے زمانے کو غنیمت جانو محتاجگی سے پہلے۔ فرمایا حیات قبل موت، اپنی زندگی کے زمانے کو غنیمت جانو موت سے۔ آپ نے حاصل فرما دیا۔ میرے بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، یہ جلسہ ہو رہا ہے، آپ نے بڑی محنت کی، بڑی دل جمعی کے سن رہے ہیں۔ مجھ سے پہلے مولانا راشد صاحب نے بڑی تفصیلی بات کی ہے۔ ہم آپ یہاں سے لے کر اٹھیں، اور یہ جو قیمتی اولاد جو ہمارے گودوں میں پل رہی ہے، ان کے ایک ایک لمحے کی قدر سمجھیں۔ اگر خدا نخواستہ ان بچوں کی تربیت سے ہم نے غفلت برتی تو آئندہ کی نسل بگڑ جائے گی۔ یہ بہت بڑا سرمایہ ہے، قیمتی پونی ہے دوستو۔ ہماری قوم کی اساس اور بنیاد یہی بچے ہیں، انہی پر مستقبل میں قوم کی بنیاد آنی۔ اگر خدا خواستہ انہیں بگاڑنا، آج آپ خبروں میں پڑھتے ہوں گے، سنتے ہوں گے کہ فلاں شخص مرتد ہو گیا، فلاں نوجوان گھر چلا گیا، یہ ہماری اپنی غفلت کا نتیجہ ہے۔ ہم نے بچے کو انگلش میڈیم میں تعلیم دی، دینی تعلیم دی، یا مثلا دینی تعلیم دی، ان کی صحیح انداز سے تربیت نہیں ہوئی، ہم نے عقائد کی تعلیم نہیں دی۔ بہت سے وہ بچے جنہوں نے بنیادی طور پر دینی تعلیم حاصل نہیں کی، بہت سے دین کی ضروری مسائل میں وہ شک میں مبتلا ہے۔ کچھ دنوں پہلے ایک صاحب سے ملاقات ہوئی بچے سے، کہنے کہ قربانی اس میں تو بڑا بہت
ہتیا ہو جاتی ہے، کتنا پیسہ کسی غریب پہ خرچ کر دیا جائے. اللہ، انہوں نے اسلام کے فلسفے کو سمجھا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. اللہ نے آپ کو جہانوں میں رحمت بنا کے بھیجا. آپ نے دست مبارک سے قربانی کی ہے، جس کو قرآن رحمت للعالمین کہہ رہا ہے، وہ ہتیا نہیں کر سکتا. نیز قربانی تو واجب ہے، صاحب نصاب کے ذمہ واجب ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنی قربانیوں کو تندرست کیا کرو. قربانی تو مطلوب ہے، ہر بات کے برابر ثواب ہے. لِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةٍ. یہ تصور جو آیا ہے کہ ذبح کرنے سے ہتیا ہو جاتی ہے، بہت کتنا پیسہ خرچ کر دیا جائے. یہ بتلائیے حضرات صحابہ کرام کے ابتدائی دور میں تنگی تھی یا آج؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ تشریف لائے ہیں، ابتدائی دور میں اس وقت تنگیاں تھیں کہ آج اتنی تنگیاں ہیں. لیکن اگر کوئی نوجوان دینی معلومات نہیں رکھتا تو اسلام کے واجب قربانی جیسے واجب سے اس شک میں پڑا ہوا ہے. اگر ایک سنت نبوی کے سلسلے میں آدمی شک کر دے تو ایمان چلا جائے گا. ہمارا بچہ ہے اور وہ شک کر رہا ہے. اس لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ اسلامی تعلیم دلوائی جائے اور ہر حال میں ہم مکتب کا انتظام کریں. اپنے بچے کو قرآن سب سے پہلے پڑھائیں. اگر ہم نے اور تعلیم دی ہے بہت اچھی بات ہے. تعلیم اسلام کسی بھی تعلیم کا مخالف نہیں ہے. مسلمان ہم کو ڈاکٹر بھی چاہیے ہیں، انجینئر بھی چاہیے ہیں، ہم کو ہر قسم کے لوگ چاہیے، لیکن سب سے پہلی تعلیم قرآن کی تعلیم ہے. اگر ہم نے اس میں غفلت برتی تو ہماری نسلیں آئندہ کے لیے نعوذ باللہ من ذالک ارتداد کی جانب چلی جائیں گی. ان کو اگر کوئی ذرہ برابر بہکا دے گا، جیسے مثلا اگر ہمارے بچے کو نہیں معلوم کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین بھی ہیں اور خاتم النبیین بھی ہیں، اب کوئی پیغمبر نہیں آئے گا. اب کسی نے بہکا دیا، کہیں کو قادیانی مل گیا. ہمارے ضلع سکاپور میں بھی بعض گاؤں متاثر ہو گئے تھے، ہر گاؤں کے قریب وہاں کچھ لوگ قادیانی، مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی ماننے والے بھی تھے. اب اگر کسی ایسے شخص سے ملاقات ہو گئی تو نعوذ باللہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر تو مانتا ہے لیکن خاتم النبیین نہیں مانتا، آخری پیغمبر نہیں مانتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سلسلے نبوت کو وہ ختم نہیں مانتا، جاری مانتا.